بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں پارے کا ایک دوسرا رکوع آغاز کیا گیا اور سورہ نساء کے آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واضح اور کھلے طور پر بتا دینا چاہتا ہے اور تمہیں ہدایت ان راستوں کی دینا چاہتا ہے کہ جو تم سے پہلے والے لوگوں کے طریقے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمانا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ حاضرین، اس سے پہلے کی 2 آیات میں تقریباً 3 آیات میں حرمت والے نکاح کے حرمت والے رشتے بیان کیے گئے کہ کس سے نکاح کرنا جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد خالق کائنات یہ فرما رہا ہے کہ یہ رشتے جو تمہیں بتا دیے گئے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں واضح مسائل بتانا چاہتا ہے کہ کس پر عمل کیا جائے، کس سے بچے رہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک خالق کائنات کی طرف سے ہم کو کوئی واضح حکم نہ ملے، عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور عمل کرنا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ خالق کائنات کے ارادے و منشا اور اس کے مرضی کو پائے بغیر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت بھی نہیں پا سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے درجات پانے کے لیے، ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کو جاننا ضروری ہے، اور وہ ارشادات رب تبارک و تعالیٰ وہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے واضح کر دیا ہے تمہارے لیے۔ حاضرین، یہ بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ خالق کائنات کی طرف سے احکامات اسلام کو واضح طور پر بتا دینا، کھول کر بتا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ مان لیجئے مثال کے طور پر ہم کسی کے پاس کوئی نوکری اور جاب کرتے ہیں اور وہ آدمی کہے کہ اگلے دن سارا ساز و سامان لا لو، جس چیز کی ضرورت ہے کاروبار کے لیے سب لا لو۔ یہ نہ بتایا کہ کیا کیا لانا ہے، کتنی مقدار میں لانا ہے اور کون سی کوالٹی کا لانا ہے، کچھ نہ بتائے، مگر یہ کہے کہ فروخت کرنے کے لیے فلاں جو چیزوں کی ضرورت ہے لا لو۔ اب ہم لے کر جائیں گے، دوسرے دن دکاندار یا مالک ہر چیز میں عیب نکالے، یہ تو نے تھرڈ کوالٹی لا لی، اعلیٰ کوالٹی ہونی چاہیے تھی، یہ ایسی قیمت کی کیوں لی، اور عمدہ ہونا چاہیے تھا، تم نے یہ کیوں خریدا، اس کی ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے، اور اس کی کوانٹٹی اتنی کیوں لی، یہ زیادہ لینا چاہیے تھا، یہ کم لینا چاہیے تھا۔ اب یہ ساری باتیں اگر دوسرے دن ہمیں بتائی جائے تو کیا ہم جس کے پاس نوکری اور جاب کرتے ہیں تو اس کو راضی کر سکیں گے، خوش کر سکیں گے؟ جب اسے خوش نہیں کر سکیں گے تو پھر اپنی تنخواہ کیسے پائیں گے؟ تو غور کیا جا سکتا ہے کہ واضح کیے بغیر کوئی ہم کو راضی کرنے کے لیے کوئی چیلنج کرے ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرما دیا کہ یہ بتایا گیا ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، عبادت ایسی کرو، اس وقت میں کرو، اتنے رکعت پڑھو، اتنے روزے رکھو۔ کسی بھی زاویے سے دیکھیے آپ، عبادت کرنے اور حرام سے بچنے، حلال کرنے کے جتنے چیزیں بتائی گئی ہیں سب کے سب واضح ہیں، کسی میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، ابہام نہیں ہے اور غیر واضح بات نہیں ہے، کھلے طور پر بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ وہی فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں تمہیں کھول کر واضح طور پر بیان کر دی۔ اور کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس راستے پر چلانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس آیت پاک کے اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں یا ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے طریقے پہ ہم کو نہیں چلنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس دور میں کون کیا کام کر رہا ہے اس کے پیچھے چلے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بعد کیا ہونے والا ہے ہم وہ طریقہ کریں، بلکہ پہلے جو لوگ گزر گئے ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ یعنی نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے دین پر عمل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں، تمام اولیاء اللہ صالحین، ان کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ قدیم لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر نئے طریقے پر چل کر ہم نہ ہدایت پہ آ سکتے ہیں اور نہ ہی خالق کائنات کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے وَيَهْدِيَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے راستوں کی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہ دیکھیے کہ اس وقت کے امام کیسا نماز پڑھتے ہیں، یہ دیکھنا ہم پر لازم نہیں ہے، اور نہ یہ لازم ہے کہ اس وقت لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہ پڑھنا چاہیے کہ ہم سے پہلے والے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام کیسی نماز پڑھتے تھے، کتنی رکعتیں کس نماز میں، اور ہر رکعت کتنی دیر پڑھتے تھے، رکوع میں کیا پڑھتے تھے، تسبیح میں کیا پڑھتے تھے، یہ ساری تفصیلات پچھلے لوگوں کے طریقے پر چلیں گے تو معلوم ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا، تیسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت پاک میں کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی احسان ہے پروردگار کا، یعنی رب یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں تم معافی کیوں نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو کسی کی غلطی پر معاف کرنا چاہے؟ لوگ تو غلطیوں کی تاب میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے کب اس کو بدنام کیا جائے، کب موقع ملے کب اس کو شکنجے میں لے لیا جائے، اور کس طریقے سے اسے بلیک میل کیا جائے، یہ کام میں لوگ رہتے ہیں۔ خالق کائنات، اس نے خود ہم کو پیدا کیا اور وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے کسی بھی چیز کا وہ ضرورت مند نہیں ہے، ہم سراپا اس کے محتاج ہے۔ اس نے وجود دیا تو موجود ہے، عبادت کی توفیق دی تو عبادت کر رہے، زبان میں قوت دی تو ذکر کر رہے، ورنہ ہمارے پاس ذکر کرنے کی طاقت بھی کہاں ہے؟ عقل عطا فرمایا، اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ بے وقوف ہوتے، نادان ہوتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ نادان اور بے وقوف تو اپنے باپ باپ کو بھی نہیں سمجھتے، وہ رب کو کیا سمجھیں گے؟ تو وہ عقل بھی رب نے دی ہے، اتنی ساری نعمتیں دے کر بھی فرماتا ہے تم سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ تمہاری قبول فرمائے گا۔ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اعلان ہے یہ خالق کائنات کی طرف سے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی یہ جو رشتے بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی خالق کائنات کی حکمت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت پاک میں فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خواہشوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پورے طریقے سے اسلام سے دور ہو جاؤ، حق سے دور ہو جاؤ، ہدایت سے ہٹ جاؤ، یہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ آج بھی ہم کو یہ بتا رہی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ہر اعتبار سے جتنے بھی نئی ایجادات ہیں، نئے طور طریقے بنائے گئے ہیں، ان سب طریقوں سے مسلمان دین سے دور ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی آپ طریقہ لیجیے، جب ٹی وی آیا تو نمازیں چلی گئی، فون آیا اب تو حلال حرام کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی، نہ کاروبار میں، نہ کھانے پینے میں، نہ دیکھنے میں، نہ سننے میں، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو جو نئی چیز آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور کر دے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ لوگ جو نئے ایجادات بناتے ہیں، چاہے فون بنائیں، انٹرنیٹ کریں، یا جو بھی چیز پیدا کریں، کھیل کود کے نئے طریقے بنائیں، وہ سارے کے ساری چیزوں سے وہ خود دور رہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہودیوں کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، اور امریکہ کی بھی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے۔ انہوں نے کھیل ایجاد کیا، ساری دنیا کھیل رہی ہے اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ کھیل کود میں پڑیں اور ہم کمائی کریں۔
اور ساری دنیا کو انہوں نے اپنی کمائی اور اپنی دولت جمع کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ فون، یہ انٹرنیٹ، یہ یوٹیوب اور یہ فیس بک، اس پہ آپ ایک اسکرول کریں گے، ایک لکیر یوں ہٹا دیں گے، کئی ڈالر ان کو فائدہ ہو رہا ہے صرف ہمارے ہٹانے کی وجہ سے۔ ان کو بے وقوف بنایا گیا اور وہ نہ فیس بک دیکھتے ہیں نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، بس انہوں نے ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ ہر نئی ایجاد مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا، اے لوگوں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پورے طریقے سے دین سے ہٹ جائیں، پورے طریقے سے ہٹ جائیں، اور آج وہ بناوٹ ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اے لوگوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پر جو شدت ہے، تکلیف ہے، بوجھ ہے، اسے ہلکا کر دے، یعنی تم سے بوجھ ہٹا دینا چاہتا ہے خالق کائنات، یہ چاہتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنے اوپر اور بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں۔ بوجھ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور بوجھ آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، دین کے اعتبار سے بھی ہے۔ اس کی مثالیں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، اس وقت ایک مثال دے رہا ہوں میں بس، جتنے لوگ کاروبار میں ترقی کرتے جا رہے ہیں اتنے ہی قرض دار ہوتے جا رہے ہیں۔ کاروبار اچھا ہے، کمائی اچھی ہے، زمینیں جائیدادیں بھی خرید رہے ہیں، مگر قرض دار نہیں۔ ایک دور ایسا تھا کہ غریب بھی قرض دار نہیں ہوتا تھا، اور آج ہر مالدار قرض دار ہے۔ یعنی قرض ایک بوجھ ہے۔ قرض کو قرض اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے چین و سکون کو کاٹ دیتا ہے۔ اسی سے بنا ہے مقراض، یعنی قینچی۔ عربی میں قینچی کو مقراض کہتے ہیں، جو قرض سے بنا ہے۔ تو ہم جو قرض لیتے ہیں وہ بھی ہمارے چین سکون، نیند، آرام کو کاٹ دیتا ہے، عزت کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ مان لیجیے کہ کوئی کاروبار کرنے کے لیے کسی نے کوئی لون لے لیا اور کاروبار میں لگا دیا، نقصان ہو گیا، تو جو زمین، گھر، جائیداد وغیرہ ضمانت کے طور پر، شیورٹی کے طور پر جو چیز رکھی گئی تھی وہ سب ضبط ہو گئی، نہ کاروبار رہا نہ مکان رہا۔ اگر مان لو کہ کاروبار میں نقصان ہوتا، قرض نہ لیتے، تو کم از کم گھر تو بچا لیتا، لیکن اب یہ بھی گیا وہ بھی گیا۔ یہ بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارا بوجھ ہٹا دے اور تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے، لیکن لوگ ہیں کہ اپنے اوپر اور بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ظاہری اور ہمارے حالات کے اعتبار سے۔ دوسرا حاضرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کئی احادیث شریفہ بیان فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کسی قسم کا بوجھ نہیں چاہتے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو فرض ہے، واجب ہے، تو جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ فرض ہے تو وہ فرض بنا، یہ واجب ہے تو واجب بنا، یعنی جن کو ضروری فرمایا وہ ضروری ہے، اور جو ضروری نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی نہیں فرمائی۔ مثال کے طور پر عصر سے پہلے والی 4 رکعت نمازیں، عشاء سے پہلے والی 4 رکعت نمازیں سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعتوں کو ادا فرمایا، پڑھا ہے، اسی لیے یہ سنت بنی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور عشاء سے پہلے والی 4 رکعتوں کو پابندی سے نہیں پڑھا، ہر دن آپ نے نہیں پڑھا۔ اگر حضور پابندی سے پڑھتے تو پھر وہ فرض ہوتا یا واجب ہوتی۔ تو امت پر کوئی سنتیں فرض یا واجب نہ ہو جائیں، لازم اور ضروری نہ ہو جائیں، اس لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سنتوں کو ترک فرمایا۔ تو سنتوں کا ترک کرنا بھی ہمارے لیے راحت ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز عشاء
ثلث لیل یعنی رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، یعنی رات سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ مان لیجئے کہ 2 یا 2.5 گھنٹے کا بنے، تو وہ 2.5 گھنٹے کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، یعنی قریب 10 بجے کے وقت میں، رات میں 10 بجے کے وقت عشاء کی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو تکلیف ہوگی، میری امت پر شاق گزرے گا، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر دن عشاء کی نماز پاؤ رات گزرنے کے بعد پڑھتا، ثلث لیل رات کا 1 حصہ 1/3 1/3 حصہ گزرنے کے بعد پڑھتا، لیکن چونکہ میں اتنی دیر سے پڑھوں گا تو میری امت کو تکلیف ہوگی، رات میں دیر تک جاگنا ہوگا، عشاء جب وہ 10 بجے پڑھیں گے تو آرام کب کریں گے، تہجد میں کب اٹھیں گے، فجر کے لیے کیسے اٹھیں گے، یہ ساری ان کو تکلیف کا باعث ہوگا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ہونے کے باوجود نماز عشاء جلدی ادا فرمائی، مگر کبھی کبھار رات کے 1/3 حصے میں پڑھتے تھے۔ یہ ایک شفقت ہے، محبت ہے، مہربانی ہے امت پر حضور پاک علیہ السلام کی۔ دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر میری امت کو تکلیف ہوگی اس بات کا مجھے خوف نہ ہوتا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے لیے مسواک کرتا، مسواک لازم کر دیتا، لیکن امت کو کہیں مسواک کرنا تکلیف نہ دے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کبھی کسی کے مسوڑے کمزور ہو جائے یا ہمیشہ مسواک کسی کے پاس نہ ہو، بھول جائے یا نہ رکھے، اب اس دور میں تو کہاں لوگ مسواک کرتے ہیں، مان لیجئے کہ کسی مسجد میں 100 آدمی نماز پڑھتے ہیں تو ان میں 2 مسواک کرتے ہیں، باقی 98 لوگ تو مسواک ہی نہیں کرتے، ایسا دور ہے، اتنی دوری ہے سنت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتنی دوری ہے، فرض تو ادا کر رہے ہیں مگر سنتوں کی توجہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی مسواک کی بجائے برش کرتے نہ صاحب کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ جو سوچ رہے ہیں نا یہی بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اسی سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ جو دنیا کی چیزیں بنائی گئی ہیں، دنیا دار لوگوں نے بنائی ہیں، یہ ہمارے لیے فائدہ بخش نہیں، ظاہری فائدہ ہے، حقیقت میں نقصان، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے جو مسواک کو سنت قرار دیا اس کے کرنے سے ہمارے لیے ظاہر کا بھی فائدہ ہے، باطن کا بھی فائدہ ہے، دونوں طرح کے فائدے ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ حدیث پاک مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے بغیر مسواک کے نہ پڑھی گئی نماز سے 27 درجے فضیلت والی ہوتی ہے۔ اب غور کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کے 27 نمازوں کا ثواب پا رہے ہیں ایک مسواک کرنے کی وجہ سے، یہ فضیلت کسی برش کرنے والے کو نہیں ملے، ممکن ہی نہیں ہے، وہ ناک گھس لے اپنے دانت، مگر کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے، مسواک سرکار نے اختیار فرمائی، بس اس لیے اور کوئی بات ہی نہیں ہے دوسری۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے تخفیف فرمائی، آسانی پیدا فرمائی کہ مسواک کو لازم نہیں کہا بلکہ سنت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، فرماتا ہے کہ ہم تم سے بوجھ ہلکا کر دینا چاہتے ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان جب پیدا ہوا تب بھی کمزور تھا۔ اب ظاہر ہے کہ کتنا کمزور تھا، ایک ہلکے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، وہ بھی ناپاک، اور جب اس کا خون کا ٹکڑا بنا، گوشت کا لوتھڑا بنا، تو وہ ماں کے رحم میں، بچہ دانی میں تھا۔ رحم اس کا معنی ہی یہ ہے ماں کا رحم کہ وہ انتہائی نرم چیز ہے، تو انتہائی نرم تھیلی میں اس کی پرورش ہوئی، کوئی سخت چیز پر نہیں ہوئی۔ پھر اس کی کمزوری کا حال کیا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے نظر نہیں آتا، چند دنوں کے بعد دکھنے لگتا ہے، خود سے ٹھہر سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، کئی مہینوں تک زمین پر لیٹا رہتا ہے، کروٹ بدلنا بھی نہیں آتا، آہستہ آہستہ قوت آتی ہے، پھر وہی بچپن بڑھاپے میں لوٹ کے آ جاتا ہے،
بچے جتنے بیمار ہوتے ہیں بوڑھے بھی اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ بچپن کو دوبارہ بڑھاپے میں لوٹا دیا جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی عقلی طور پر بھی قوت یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ بچپن میں کچھ یاد نہیں تھا، بڑھاپے میں بھی کچھ یاد نہیں رہتا، سارا بچپن بڑھاپے میں لوٹ کے آتا ہے ہر اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو جو انسان کمزور ہے وہ کس بنیاد پہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے؟ دولت کی قوت سمجھ کر دوسروں پر ظلم کرتا ہے، جسمانی قوت، ہاتھوں کی قوت دیکھ کر لوگوں کا مال چھینتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میری زبان میں بہت طاقت ہے اس لیے گالی گلوچ کرتا ہے۔ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ انسان کس طریقے سے قوت والا بن سکتا ہے؟ اور یہاں اور ایک بات بھی بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ اس میں بھی بڑا نازک اشارہ ہے، بڑا لطیف اشارہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کو پیدا کیا گیا کمزور حالت میں، یعنی اس کے خواہشات ہیں، وہ خواہشات کا دیوانہ ہے، اپنے نفس کا ارادہ پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، بہت جلد بہک جاتا ہے، کدھر بھی مائل ہو جاتا ہے، ایک جگہ قائم نہیں رہتا، جیسے کہ وہ چیز جس کو قرار نہ ہو، پانی کا قطرہ بہا دیا جائے تو بہ جاتا ہے، انسان کی ویسے ہی بہتا ہے۔ اس میں اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ پچھلے جو مسائل بیان کیے گئے نکاح کے، رشتہ داری کے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ انسان بہت کمزور ہے، بہت جلد عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی لیے غیروں کی طرف مائل ہونے سے پہلے ہی اس کو کسی ایک بندھن میں باندھ دینا چاہیے۔ یعنی ہمارے نوجوان جب نوجوان ہو جائے، قابل شادی کے قابل ہو جائے، یہ نہ دیکھیں کہ ان کی عمر بڑی ہو، یہ نہ دیکھیں کہ وہ جاب کرے، اور یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کتنے لاکھوں کی کمائی کی ہے، بلکہ فوراً ان کو نکاح میں باندھ دیا جائے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گناہ میں نہیں پڑیں گے، زنا نہ کر سکیں گے۔ ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کے شادی نہ ہونے کی وجہ سے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، کاروباری لائن میں رہنے والے کہاں کہاں جا کے کالج کرتوت کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن کیا حال ہوگا ایسی قوم کا جو اپنی زندگی گناہوں کے حوالے کر چکے۔ تو ہم اپنی نسلوں کی حفاظت اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو شادی کی عمر ہوتے ہی فوراً نکاح کے بندھن سے باندھ دینا چاہیے، باقی ساری فکریں بعد میں۔ پہلے یہ فکر کہ ہماری اولاد گناہ میں نہ پڑے، یہ سب سے پہلے یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور یہ گناہوں میں پڑنے کی جو عمر ہے آج کل 9th اور 10th سے شروع ہو جاتی ہے، جبھی سے شروع ہو جا رہا ہے۔ پہلے تو ایک زمانے کے بعد جب 18-20 سال عمر ہوتی تھی تب کسی کے بارے میں کچھ سننے کو ملتا تھا، اب تو بچوں نے بھی مذاق کر لیا ہے، نعوذ باللہ۔ ماں باپ نے آزادی ویسی دی ہے، اسکولوں میں شرارتیں ویسی، تو ان شرارتوں کی وجہ سے یہ سب ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ نکاح کے رشتے بیان کرنے کے بعد یہ جملہ، یہ کلام یہی اشارہ دیتا ہے کہ انسان کمزور ہے، عورتوں کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، اسی لیے چاہیے کہ مرد عورت کی طرف تو عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، اسی لیے فوراً ان کو رشتہ نکاح میں باندھ دیا جائے۔ ارشاد فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ باطل طریقے کا مطلب سود لینا، باطل طریقے کا مطلب مال چھین لینا، باطل طریقے کا معنی جھوٹ بول کے کاروبار کرنا، نفع لینا، باطل طریقے کا معنی رشوت خوری ہونا، اور باطل طریقے کا معنی چوری کرنا۔ ایسے کئی طریقے، یتیموں کا مال کھا جانا، دھوکہ دینا، یہ سارے چیزیں باطل ہیں۔ تو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تم خرید و فروخت کرو تمہاری رضامندی کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی شرط ہے، غور کرنا چاہیے کہ کاروبار میں کوئی چیز لینے دینے کا جو معاملہ ہوتا ہے
کہ میں خرید لیا، میں بیچ دیا، کیا قیمت ہے، قیمت لگا دی جاتی ہے. لوگ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں جو چاہیں، مگر اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. جب تک کہ بیچنے والے کی مرضی، خریدنے والے کی مرضی شامل نہ ہو، تب تک وہ چیز نہ بکتی ہے نہ خریدی جاتی ہے. ہم زبردستی لیں گے وہ تو غصب ہوگا، چھین لینا، اور چھپے طریقے سے لیں گے تو چوری ہو جائے گی. لیکن تجارت نہیں ہوگی. تجارت ہونے کے لیے بیچنے والے کا راضی ہونا بھی ضروری ہے، خریدنے والے کا بھی راضی ہونا ضروری ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج یہ معاملہ عام طور پر نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بعض لوگ جن کا کوئی کسی علاقے میں ڈومینیشن ہوتا ہے، اپنی بات چلاتے ہیں، زبردستی لوگوں سے زمین خریدتے ہیں یا کسی کو کسی کی زمین زبردستی بیچ دیتے ہیں. ایسے کئی عجیب عجیب معاملے ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے ایک آدمی سے زمین خریدی، ایگریمنٹ کیا، مثال خریدا 5 لاکھ روپے میں، اس کو 1 لاکھ روپے ایڈوانس دے دیے، 2 مہینے کا ٹائم لیا، 2 مہینے میں وہ 4 لوگوں کو بیچ دیا، اور 4 لوگوں سے پیسے لے کے پہلے والے کو دے دیا کہ تمہارے 4 لاکھ روپے باقی تھے وہ دے دیے. دوسرے سے جو خریدا تھا اس کو 2 لاکھ دے دیا. ایسا کر کے اپنی جیب میں کچھ پیسے اور لوگوں کو کچھ پیسے تقسیم کر دیا. وہ ایک زمین ہے مگر اس کے 4 مالک ہیں. ہر ایک کے پاس ایگریمنٹ پیپر ہے مگر کسی کے پاس رجسٹری نہیں ہے. جب رجسٹری کرنے کو جاتے ہیں تو وہاں لوگ کہتے ہیں یہ انلیگل ہے، کیسے خرید سکتے ہو، 4 لوگوں کی ایگریمنٹ ہے اس پر. اب سب کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے دیا تھا، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ تم تھوڑے دیے تھے، تم تھوڑے دیے تھے. جس سے خریدا تھا اس کو کہہ رہا ہے میں تمہارے پیسے تم کو دے دیا نہیں دیا، بات ختم، تم ہٹ جاؤ. کسی کی رضامندی اس میں نہیں ہے اور اس طرح کاروبار کیا جا رہا ہے. اور اس کو لوگ جائز بھی سمجھ رہے ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے، بازار کا بول کے لے رہے ہیں میں نے فلاں جگہ پلاٹنگ کی ہے، 1 پلاٹ اتنے روپے میں ہے، تم خرید لو، 2 مہینے کے بعد تمہارے کو دگنی قیمت دلاتا ہوں. نہ اس کی زمین، نہ اس کی زمین، نہ اس کی زمین، کسی کا کچھ نہیں، سب کے پیسے دیتا. رضامندی کے بغیر کسی کی بیع و شراء، کسی کی خریداری نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کے تعلیمات سیکھنا چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے وہ اصول سیکھے، اس کے بعد کاروبار کرے. کاروبار بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جو چاہے میدان میں اتر گیا اور وہ ہیرا پھیری کا نام کاروبار رکھ لیا گیا. اس کو گھما دینا، اس کو پھرا دینا، اور تیسرے کو الو بنا دینا، چوتھے کو بے وقوف بنا دینا، اس کا نام کاروبار سمجھ لیا گیا. یہ کاروبار نہیں ہے، یہ تو دھوکہ دہی ہے. کاروبار کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سکھاتا ہے. تو بہرحال رضامندی کے بغیر کسی کی زمین نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ کوئی کسی سے خرید سکتا ہے. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں تم اپنے آپ کو مت مارو، یعنی خودکشی نہ کرو. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی خودکشی کرتا ہے قیامت تک اس کو وہی سزا دی جاتی ہے، مرنے کے بعد بھی وہی سزا، دوزخ میں بھی وہی سزا. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے 1 مرتبہ پھانسی لگا لی، اس وقت جو دم گھٹنے لگتا ہے، مرنے کے بعد بھی اسے دم گھٹنے کی سزا دی جاتی ہے. یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا کی مصیبت بہت زیادہ ہے اس لیے دنیا سے چلا جاؤں، خودکشی کرنے کے بعد میں تو ہمیشہ کے لیے مصیبت میں پڑ گئے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ خودکشی کر لیتا ہے، رب فرماتا ہے میرے بندے نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کھو دیا اور میں اسے جنت میں نہیں داخل کروں گا. تو دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی خودکشی نہیں کر سکتا. یہ تو ایک وبال جان ہے، ہمیشہ کے لیے مصیبت ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ لوگوں تم ایک دوسرے کو قتل مت کرو، قتل کرنا بھی ایک دوسرے کا حرام ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا. یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سرکشی اور ظلم کے طور پر یہ کام کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے دوزخ میں کسی کو داخل کرنا آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اے لوگوں اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو، الحمدللہ، اے لوگوں تم ان بڑے گناہوں سے بچو جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ دیں گے. گناہوں کا کفارہ یہ ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. مگر گناہ سے مراد گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ ہیں. جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا اور لوٹ لینا، کسی کا مال چوری کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں. یہ بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، توبہ کریں گے تو ہی معاف ہوتے ہیں. اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اگر تم توبہ کریں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، آرام دہ مقام میں ہم تم کو داخل کریں گے، یعنی جنت عطا فرمائیں گے. پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو جو فضیلت دی ہے تم دوسروں کے مطابق وہ فضیلت طلب نہ کرو، تمنا مت کرو. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بعض عورتیں خواتین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مردوں کو لڑائی میں جنگ میں جانے کی اجازت دی ہے، عورتوں کو نہیں دی، اور جو جنگ میں جاتے ہیں لڑائی کرتے ہیں ان کو مالی غنیمت عطا فرماتے ہیں. جب مردوں کو مالی غنیمت مل رہا ہے تو ہم کو بھی مال وراثت میں سے آدھا حصہ مقرر کر دیجیے. مطلب وہ عورتوں نے یہ سمجھا تھا کہ لڑائی جنگ اس لیے ہوتی ہے تاکہ مال غنیمت حاصل کریں، یہ نہیں سمجھا تھا کہ جنگ اور لڑائی مسلمان اس لیے لڑتے ہیں تاکہ ان کو شہادت ملے. انہوں نے ایک پہلو دیکھ لیا، دوسرے پہلو کو فراموش کر دیا. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو فضیلت چاہے دیتا ہے، تم وہ فضیلت طلب نہ کرو جو رب نے کسی اور کو دی. تم کو جو نعمت ملی ہے اس کا شکر کرو. یہ فرمایا گیا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کماتی ہیں. واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو. کسی کو دی گئی فضیلت کو طلب مت کرو، بلکہ راست مانگو اللہ ہم کو فضیلت دے، تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والدین نے اور رشتہ داروں نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے ہر ایک کے لیے رب فرما رہا ہے ہم نے حصہ بنا دیا ہے. مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں، عورتوں کا بھی حصہ ہے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں یعنی تمہارے غلام ہیں، باندی ہیں، ان کو بھی تم اپنا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو بہرحال یہ ایک رکوع ہوا سورہ نساء کا، دوسرے پارے کا 5ویں پارے کا دوسرا رکوع یہاں پر مکمل ہوا ہے. اس میں اہل ایمان کو ان کی دنیا و آخرت میں کام آنے والے اعمال اور دین اسلام کی کچھ تربیتیں بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کی روشنی سے ہمارے دلوں کو نورانیت عطا فرمائے، احکامات خداوندی پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کا اثر ہمارے قلب پر، روح پر داخل فرما دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.